السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، البتہ یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں پھسلا دے پس کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنے ایک خاص فضل اور احسان کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر ایک یہ بھی احسان تھا کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، اور خاص طور پر لیڈر، رہنما، اس کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نرم نہیں ہوگا تو لوگ اس کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ وہ جتنی بھی حق کی دعوت لے کر کھڑا ہو، جتنی بھی سچی اور کھری بات کرتا ہو، لوگ اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے مزاج کی سختی کی وجہ سے اس سے ہٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو اپنے احسان کا ذکر کیا اور دوسرا اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تم بھی اپنے لیے اس چیز کو اللہ سے طلب کرو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ نرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھی، یہ اللہ نے خاص طور پر آپ کو ودیعت کی تھی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے واقعات پیش آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اس کو برداشت کر جاتے، حتیٰ کہ غیر تو غیر، بعض دفعہ آپ کو اپنوں سے بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی جو باتیں دلوں کو چیر دیتی ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک فیصلہ کیا، بس جس کے خلاف فیصلہ گیا اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے تو اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فیصلہ کیا، کچھ مال تقسیم کیا، آپ سے کہا گیا کہ اس تقسیم کے اندر کوئی انصاف نہیں کیا گیا۔ کتنی برداشت تھی اس نبی کی۔ یہ ہمیں تعلیم ہے امت کو کہ تم بھی اپنے اندر نرمی لے کر آؤ۔ نرمی سے کامیابیاں ملتی ہیں، کیونکہ نرمی جس چیز کے اندر آتی ہے اس کو خوش نما بنا دیتی ہے۔ بد اخلاقی اور سختی جہاں ہوتی ہے، وہ بندوں کے دلوں میں بھی وہ بندہ نکل جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حق بات کہنا اور چیز ہے، سچی بات کر دینا اور ہے، لیکن مزاج کی سختی، زبان کی سختی، دل کی سختی، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ حق بیان کرنے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سختی سے ہی بیان ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حق بیان ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر حکمت، مصلحت، یہ چیز ہونی چاہیے۔ دین کی وجہ سے غصہ تو ایک غیرت ایمانی ہے، لیکن عام طور پر ہم میں سے دین پر غصہ آنا کسی کو شاید ہی آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر جو غصے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ برے اخلاق والے ہوتے، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، غلیظ القلب، دل کے اندر سختی ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے گرد نہ ٹھہر سکتے۔ جب نبی اخلاق کے بغیر لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا تو میں اور آپ تو پھر ہمارے لیے تو بالاولیٰ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری دعوت پھیلتی نہیں،
ہم اسی بات پہ رہ گئے کہ جی ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس سچ ہے، ہماری دعوت رک گئی کیونکہ اخلاق نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم، آپ ان سے درگزری کر جاؤ۔ یہ احد کے بعد سبق دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی غلطی تھی تیر اندازوں کی نیچے آنے والی، جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، درگزری کر جاؤ، عفو مٹا دینا، دل سے ہی نکال دینا کسی چیز کو، گویا کہ یہ ہوا ہی نہیں، چھوڑ دیں اس معاملے کو اب بس۔ واستغفر لہم، اور یہاں پر بس نہیں، آپ ان کے لیے استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ، کسی بندے کی وجہ سے آپ کو بڑی اذیت پہنچے اور پھر آپ سے کہا جائے اسی کے لیے استغفار کرو جس کے ہاتھوں تمہیں تکلیف پہنچی۔ یہ معاف کرنے کی انتہا ہے کہ آپ نے خالی معاف نہیں کیا بلکہ اس کے خیر خواہ بن کے، اس کے وکیل بن کے اللہ سے اس کے لیے معافی بھی مانگ رہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ کے لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ ان کے مشوروں پر چل کر تو ہمارے ساتھ یہ بنی، بلکہ آئندہ بھی مشوروں میں ان کو شریک رکھنا ہے۔ اللہ، ایک ہوتا ہے نا ہمارا مزاج یہ ہے، بس ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیا، اس بندے پہ پکا کراس لگا دو زندگی میں، آج کے بعد یہ ہماری زندگی سے نکل گیا، ہاں دعا سلام ہے، مرنا جینا ہے اس کے ساتھ، بس ختم۔ اللہ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر مجلس شورا میں بٹھاؤ ان کو، پھر ان سے مشورے لو۔ اللہ، یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو۔ نبی جو عقل کے اعتبار سے سب سے کامل ہوتا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے پھر بھی تو نے اپنے امتیوں سے مشورے لینے، امتیوں سے جن کا استاذ نبی ہے۔ گویا کہ استاذ کو کہا جا رہا ہے شاگردوں سے مشورے لو۔ جب نبی سب سے کامل عقل والے کو بھی اللہ نے کہا مشورہ لو، تو ہمیں اپنے معاملات میں مشورہ کیوں نہیں لیتے؟ ہم باپ اپنے بیٹوں سے مشورہ کیوں نہیں کرتا؟ بیوی بچوں سے مشورہ کیوں نہیں کرتا؟ فیصلہ مرد کا ہونا چاہیے لیکن مشورہ تو ہونا چاہیے۔ آپ کبھی اپنے ملازموں سے بھی مشورہ کریں، یار یہ کام کیسے ہونا چاہیے۔ مشورہ لینا، دوسرے کی بات سننا، اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھتی ہے، وہ آپ کے لیے مخلص ہو جائے گا، کوئی دل کے اندر ایسی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی۔ دوسری چیز، مشورہ کرنے سے انسانی ذہن تیز ہوتا ہے، کئی آراء سامنے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، کہ دیکھو میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے جانور ذبح کر دو، سر منڈوا دو، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنا جانور ذبح کریں، سر منڈوائیں، سارے کر دیں گے۔ آپ نے باہر جا کر ایسے کیا، سب نے کر دیا۔ ایک عورت کا مشورہ جس کو کہا جاتا ہے ناقص العقل۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کرنے سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کام کا، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوات کے لیے نکلتے تو آپ مشورہ کرتے، جنگ بدر کے لیے نکلے آپ نے مشورہ کیا، احد کے لیے نکلے آپ نے مشورہ کیا۔ آپ کبھی ابو بکر کھڑے ہو کر بیان کرتے، آپ کہتے کوئی اور کھڑا ہو، عمر کھڑے ہوئے آپ کہتے کوئی اور، آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، سعد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کو کہتے ہیں اذهب انت نحن معك، آپ جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں پر جاؤ گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ مشورے سے ایک جذبہ اٹھتا ہے کام کرنے کا، ایک ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اور مشورے کے اندر اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ مشورہ کرو۔ چوتھا فائدہ کہ اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ، مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ جو بندہ مشورہ کرتا ہے اور استخارہ کرتا ہے، یہ بندہ ندامت نہیں اٹھاتا۔ ندامت اس بندے کو ہوتی ہے جو کہتا ہے جی میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی جاہلیت کا ایک مقولہ چلتا ہے، ہم اپنے فیصلے خود کرنے جانتے ہیں جی،
فیصلے ہم کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فیصلے کرتے ہیں پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ جس اسٹیج پر بھی ہیں نبی سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، تو نبی کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ مشورہ کیجئے، مشورے کے اندر خیر اور برکت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ آپ سے مشورہ نہیں کرتا، نہ کرے، آپ تو کریں۔ آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا میں بھی نہ کروں۔ اور اللہ کے بندے، جب تمہیں ضرورت ہے تم مشورے کے ساتھ اپنے کام کو خوبصورت بنا لو۔ وہ اپنے کام کو بہتر نہیں کرتا، نہ کرے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشاورت کریں۔ چنانچہ آپ نے بدر میں بھی کیا، احد میں بھی مشورہ کیا، مشورے پر ہی آپ باہر نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد غزوہ خندق آیا، اس میں مشورہ کیا، یہ مشورے پر ہی خندق کھودی گئی تھی۔ خندق کے موقع پر آپ نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ مدینے کا تیسرا حصہ جو پھلوں کا نکلے گا نا سالانہ، ہم مشرکین کو دے دیں گے۔ روب بہت آ گیا تھا۔ ہم ان کو کہتے ہیں تم ہمارے سے صلح کر لو، ہم تمہیں مسلمان، اللہ کے نبی تمہیں سال بعد مدینے سے جتنی فصل نکلے گی اس کا تیسرا حصہ دیں گے۔ دونوں ساتھ کھڑے ہو گئے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کا۔ اللہ کے رسول نہیں کرنا اس طرح، آپ چپ ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں کرتے۔ آپ کی یہ رائے تھی کہ ایسے کر لو، یہ تیار نہیں ہوئے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک رائے سامنے آئی کہ ہم حملہ کر دیتے ہیں مشرکین کے اوپر، ان کے بچوں پر، ان کے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے، ہم عمرہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ابو بکر اور عمر سے کہا تھا کہ اگر ہم تینوں کسی مشورے میں جمع ہوں اور تم دونوں ایک طرف اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں سے، کہ تم دو اگر ایک بات پہ جمع ہو گئے میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ مشورہ کیجیے۔ آج گھروں کے اندر بھی اختلافات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ باپ مشورہ نہیں کرتا، یا بیٹا مشورہ نہیں کرتا، یا عورت فیصلہ کرتی ہے مشورہ نہیں کرتی۔ جہاں مشورہ ہوتا ہے وہاں پر انانیت ختم ہو جاتی ہے، جہاں مشورہ ہوتا ہے وہاں پر ایک دوسرے کے لیے محبت آ جاتی ہے، سلوک اتفاق آ جاتا ہے۔ ہمیشہ مشورہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ جب آپ نے کر لیا پھر اس کے بعد جو فیصلہ بھی ہو اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ پھر مت سوچئے کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، بس پھر مضبوطی سے اس کام کو کر گزریے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے اللہ اس سے محبت۔ بھروسے کا مطلب اسباب سارے اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے سپرد چھوڑ دو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، توکل، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو دنیا میں کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ، تم ایٹموں کو دیکھتے ہو، تم دنیاوی وسائل کو دیکھتے ہو، اصل اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے نا تو دنیا کی کوئی غالب طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہیں پھسلا دے تو تمہاری طاقتیں کس کام۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔